ہمارے اور آپ کے درمیان میں آتا ہے تو ساری توجہ بات ہماری اور آپ کی بلکہ ساری دنیا کی نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور وہ ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں جو آج سے غالباً ہزاروں سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جب تک کسی کی یاد کو زندہ نہ رکھے وہ چاہے جیسی بھی شخصیت ہو وہ چیز پھر تاریخ کے صفحات میں محفوظ نہیں رہتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا وعدہ ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ میں اس کا ذکر کروں گا۔ ہم اور آپ تو اچھی محفلوں میں، اچھی محفل سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے، ہمارے ہاتھ میں پاور ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس جگہ کی فراوانی ہے، ہمارے پاس وقت ہے، جہاں چاہیں وہاں بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے۔ لیکن جو نواسۂ رسول کے پاس وقت آیا تھا وہ وقت ایسا تھا کہ لوگوں کے اوپر اگر ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو بہت مشکل ہے کہ انسان ایسے وقت میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہوا نظر آئے۔ لیکن یہ امام حسین کی ذات ہے کہ آپ نیزے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرمانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا آج حضرت امام حسین کی یاد رکھتی ہے۔ خیر، قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر جو چیز بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اللہ نے فرمایا ہے محبوب آپ اپنی امت سے کہیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھ کو کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الگ الگ موقعوں پر اللہ کے رسول نے 11 شادیاں فرمائی، 11 نکاح آپ نے کیے۔ بیک وقت 9 ازواج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں باحیات رہے، جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، ظاہری زندگی آپ کی رہی، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کے نکاح کے بعد آپ نے الگ الگ موقعوں پر 10 نکاح اور فرمائے۔ اس میں سے 9 بیویاں بیک وقت ایک ساتھ آپ کی زوجیت میں رہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حکم ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں آیا تھا۔ جب انسان کے اوپر ذمہ داری کم ہو، کام کم ہو، تو انسان تھوڑا کیا ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو انسان فری ہے، جب چاہے جہاں چاہے
اگر ذمہ داریاں اس کے اوپر نہیں ڈالی گئی ہیں تو وقت نکال کر کے کہیں بھی چلا جاتا ہے، کہیں بھی گھوم کر کے چلا آتا ہے. لیکن جیسے جیسے اس کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں ایک انسان کیا ہوتا ہے، قید ہوتا چلا جاتا ہے. ایسے ایام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ بہت زیادہ ذمہ داریاں آپ کے اوپر نہیں رہی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کے لیے دور دور سفر فرماتے. جو مال لوگ مہینوں میں نہیں بیچ پاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ صفت بخشی تھی کہ اس مال کو اللہ کے رسول گھنٹوں میں بیچ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے رسول نے کاروبار کرنے والے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. ضرورتیں کم تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بھی کرتے تھے. لیکن اب آپ خود بتلائیے کہ جب ایک شخص کی شادی ہو جاتی ہے تو کس طریقے سے وہ آدمی الجھ جاتا ہے. مفسرین نے یہ باتیں لکھی ہیں جو میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ذمہ داری نہیں بلکہ بیک وقت 9 ازواج ایک وقت میں آپ کی زوجیت میں رہی. تو آپ سوچ کر کے دیکھیے کہ جس کے یہاں 9 بیویاں ہوں اس کے اخراجات کتنے زیادہ ہوں. یہاں اگر ایک ہو جائے 2 ہو جائے تو ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ایک ساتھ 9 بیویاں ہیں تو سوچئے خرچے کتنے ہوں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم آیا. کیا حکم آیا کہ اے محبوب جس کام کے لیے میں نے اب آپ کو بھیجا ہے آپ شروع کریں، یعنی کہ تبلیغ دین آپ شروع کریں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں لوگوں کو لا کر کے کھڑا کریں. یہ جو لوگ بت پرستی کر رہے ہیں اس کو رب کی بارگاہ میں حاضر کریں. اور کیسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ دکھلانا تھا. دیکھیے باتیں کرنا بہت آسان ہے، سننا اس سے آسان ہے، لیکن محسوس جب کریں گے نا کہ کام کتنا کٹھن تھا تب جا کر کے پتہ چلے گا اس چیز کی اہمیت کہ اس کے بدلے میں آپ کو اجرت نہیں لے. کہنا بہت آسان ہے. اگر کوئی انسان 8 گھنٹے تک ڈیوٹی کرے اور اس کے بعد کہے کہ مجھ کو اس کے بدلے میں اجرت نہیں چاہیے تو سوچیے کہ وہ انسان کتنا بڑا دل رکھتا ہے کہ دن بھر اس گرمی میں محنت کرتا رہا اور وقت آیا تنخواہ لینے کا تو کہتا ہے مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں. اور کیسے لوگوں پر کام کرنا تھا یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آپ تاریخ مکہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے ہیں مکہ تو کیا حالات ہے وہاں کے. آپ نے علماء سے یہ باتیں سنی کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. کیوں کر دیتے تھے؟ تاکہ کوئی میرا داماد نہ بن جائے. شرمندگی لوگ محسوس کرتے تھے کہ کوئی میرا داماد بن جائے، اس لیے وہ بچی نہ شادی کے لائق ہوگی نہ کوئی میرے گھر کا داماد بنے گا. اسی لیے ایک انسان بچی کی پیدائش کے وقت ہی کیا کرتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا. ایک انسان ایک عورت کے ساتھ انصاف بہت مشکل سے کر پا رہا ہے. وہ سینکڑوں عورت کو اپنے ساتھ رکھتا تھا اور کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا. ایک خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا بڑا مشکل کام ہے. لوگ سینکڑوں خدا بنائے ہوئے تھے. بارش کی ضرورت پڑتی تھی تو کسی اور کے پاس جاتے، ہوا کی ضرورت پڑتی کسی اور کے پاس جاتے، کھانے کی ضرورت پڑتی کسی اور کے پاس جاتے. کہتے کہ یہ ہوا دینے والا خدا ہے، یہ آگ والا خدا ہے، اور یہ پانی دینے والا خدا ہے، یہ بھوک مٹانے والا خدا ہے، یہ دھوپ نکالنے والا. یعنی کہ سینکڑوں خدا کی پوجا کرنے والے لوگ، سینکڑوں عورت کو اپنے ساتھ ایک ساتھ رکھنے والے اور کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرنے والے لوگ
سگی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرنے والے لوگ، کسی کا مال لے لیتے دوبارہ دینے کی نیت نہ رکھنے والے لوگ، ایک بھائی کا مال ہڑپ لیتے تو دوبارہ دینے کی نیت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور کام کیا دیا کہ ایسے لوگوں کو تمہیں میری بارگاہ میں لا کر کے کھڑا کرنا ہے۔ اگر کسی کو لگے کہ یہ کام آسان ہے تو ذرا آج سے ایک کام کر کے دکھانا کہ اگر مسجد سے اذان کی آواز تمہاری کانوں تک پہنچ جائے کہ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو تمہیں کسی کفار و مشرکین کو دعوت نماز نہیں دینی ہے، بلکہ اپنے بیٹے سے یہ کہنا ہے چلو آذان ہو رہی ہے نماز پڑھتے ہیں، اپنی بیوی سے یہ کہنا ہے چلو آذان ہو رہی ہے نماز پڑھتے ہیں، اپنے بچوں سے یہ بات کہنی ہے کہ چلو آذان ہو رہی ہے کامیابی ہمیں پکار رہی ہے۔ اگر آپ نہ کر پاؤ تو سمجھنا جب ہم اپنے بچوں کے اوپر یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ کے رسول کو ایسے لوگوں پر کام کرنا تھی جو نہ آذان کو جانتے تھے، جو نہ قرآن کو جانتے تھے، نہ اسلام کو جانتے تھے، نہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو کتنا مشکل کام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کاندھے پر رکھا کہ اے محبوب ایسے لوگوں کے اوپر تم کو کام کرنا ہے جو سینکڑوں لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، جو سینکڑوں عورت کو اپنے ساتھ رکھتا ہے لیکن کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پر کام کیا، اور کام کیا ہی نہیں بلکہ جب کام کیا تو ایسے ہی لوگوں میں سے کسی کو نکالا تو ابو بکر صدیق اکبر بنا کر کے نکالا، کسی کو فاروق اعظم بنا کر کے نکالا، کسی کو عثمان غنی بنا کر کے نکالا، کسی کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بنا کر کے نکالا۔ اب جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تو ایک دو نہیں ایسے بلکہ لاکھوں صحابہ کرام کی ٹیم آپ کے سامنے تھی، لاکھوں لوگوں کی ٹیم آپ کے سامنے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے، یہ وہی لوگ تھے مکہ کے رہنے والے، ان کے اوپر کام کیا اللہ کے رسول نے۔ تو صحابہ کرام جب اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے رہے تو کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول کے پاس جب ذمہ داریاں کم تھی تو آپ کاروبار کرتے تھے، تجارت کے لیے چلے جاتے تھے، لیکن جب سے ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، ایک طرف 9 ازواج مطہرات، اور جب کسی علاقے کا کوئی آدمی نامور ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اس کے پاس اپنا دفڑا سنانے کے لیے آتا ہے۔ کوئی بات ہو جائے گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس علاقے کا جو آدمی مین ہوگا اس کے پاس ہم جائیں گے، کہیں گے صاحب یہاں نالا صحیح نہیں ہے، یہاں لائٹ نہیں آ رہی ہے، یہاں پانی نہیں آ رہا ہے، یہاں یہ دقتیں آ رہی، یہاں یہ دقتیں آ رہی۔ یعنی کہ جو جتنا بڑا نامور آدمی ہوگا اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نامور اس دنیا میں کون ہے؟ 11 ازواج کی ذمہ داری آلریڈی پہلے سے ہے۔ جب اللہ کے رسول ہے اور جیسے جیسے لوگوں کا پتہ سے لوگوں کو یہ بات معلوم پڑ رہی ہے کہ مکے کی سرزمین پر اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لایا، مدینے کی سرزمین پر وہ آ گئے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، تو جو لوگ جانتے تھے دھیرے دھیرے آپ کے پاس مہمانوں کا ضم غفیر لگا رہتا تھا، لوگ آتے رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوتے رہے تو آپ نے بیٹھ کر کے ایک دن یہ مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کاروبار کرتے تھے تبلیغ دین کی وجہ سے وہ کام بھی آپ کا بند ہو گیا، خرچے تو بند نہیں ہو گئے بھائی، کام کرنا اگر کوئی آدمی چھوڑ دے تو آپ بتائیے کیا خرچے اس کے بند ہو جائیں گے؟ جب تک ایک انسان زندہ ہے اس کے خرچے ہیں، کھانا تو روز کھانا ہے، مہمان آ گئے اس کی ضیافت ہمیں کرنی ہی کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس مہمانوں کا ہر وقت آنا جانا، 9 ازواج مطہرات کی کثرت، اور خود آپ کے پاس سینکڑوں لوگ ہر وقت بیٹھے رہتے تھے، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں اور کاروبار کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بیٹھ کر کے آپس میں یہ مشورہ کیا۔ کیا مشورہ کیا؟ کہ جیسے ہی ماہ پورا ہوگا تھوڑا تھوڑا پیسہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ ابو بکر تھوڑا تم دینا، عمر تھوڑا تم دینا، عثمان تم دینا، طلحہ تم دینا، فلاں تم دینا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا، کہا کہ ہاں ایسا کریں گے، تھوڑا تھوڑا مال نکالیں گے
اور نکالنے کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا کرے کہ یا رسول اللہ، آپ جو تبلیغ دین کر رہے ہیں کن کے اوپر کر رہے ہیں؟ ہمارے اوپر کر رہے ہیں، ہمیں راستہ دکھلا رہے ہیں، ہمیں اچھی بات بتلا رہے ہیں، آپ کا سارا وقت کہاں صرف ہو رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ہم ہی لوگوں پہ تو خرچ ہو رہا ہے۔ تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ جو انسان ہمارے لیے دن رات ایک کر دے اس کی ضرورتوں کو ہم پوری کریں؟ تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا اور تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اب بات آئی دینے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیسہ دے کون؟ کس کے اندر یہ جرت ہے کہ حضور کو تنخواہ دے؟ کس کے اندر یہ ہمت تھی کہ جا کر کے یہ کہہ دیتے یا رسول اللہ یہ آپ کی اجرت؟ صحابہ کرام پیسہ تو اکٹھا کر لے گئے لیکن دینے کی طاقت کسی کے اندر نہیں رہی۔ تو کسی نے کہا حضور کے جو چچا ہے حضرت عباس، آپ عمر میں بڑے ہیں اور حضور آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہر بات ان کی مانگتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ حضرت عباس کو یہ دیتے ہیں، کہتے آپ ہی جا کر کے حضور کو دیجیے۔ چچا ضرور تھے، بڑے ضرور تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بڑی عزت آپ اپنے چچا کی کرتے تھے، وہ ایک اپنی جگہ ہے۔ لیکن جب پیسے لے کر کے چلنے لگے تو آپ کے ہاتھ کانپ رہے کہ میں حضور کو تنخواہ دینے جانے لگا ہوں۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا چچا جان کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غلاموں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کیا ہے اور کوشش کی ہے آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کرنے کی۔ تو لے کر کے جیسے ہی حاضر ہوئے حضور نے کچھ نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو یہ آیت لے کر کے بھیج، کہا اے محبوب جبرائیل کو میں بھیجا ہوں۔ حضرت جبرائیل آ گئے، حضرت جبرائیل نے آ کر کے یہ آیت پڑھی، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، یہ جو پیسہ لے کر کے آئے ہیں، یہ جو اجرت دینے آئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجرت مجھ کو نہیں چاہیے، میں نے جو اتنی محنت کی ہے، میں نے تم کو گناہوں کے دلدل سے نکالا ہے، جنت کے راستے کا مسافر بنایا ہے، تم شیطان بنے ہوئے تھے، میں نے تم کو انسان بنایا ہے، اتنی محنت میں نے تمہارے اوپر کی ہے۔ آج تو معاشرے میں ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ باپ بھی بیٹے پہ احسان جتا رہا ہوتا ہے کہ ہم نہ کرتے تو تمہارے پاس ہوتا کیا؟ کبھی کبھی بعض اوقات تو بیٹا باپ پہ احسان جتا رہا ہوتا ہے۔ یہ پوری قوم کو اللہ کے رسول نے ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کے کھڑا کر دیا۔ جب اجرت لے کر کے چلے صحابہ تو اللہ نے کہا محبوب آپ کہہ دیجئے ان سے لا اسألکم علیہ اجرا، مجھ کو کوئی اجرت کی ضرورت نہیں، ہاں اگر کچھ دینا ہے، کچھ دینا چاہتے ہو، الا المودۃ فی القربى، میری جو قرابت دار ہیں، میری جو اہل بیت ہیں، مجھ سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، کیا کرو ان سے تم محبت کرو، تمہارا کام صرف اتنا ہے، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، لیکن ہم محبت دکھلاتے تو ہیں لیکن سال میں ایک بار، وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں، وہ بھی طریقہ ہمارا شرعی نہیں ہوتا ہے، وہ غلط طریقے سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں جس کا غیر لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور بدنام ہمیں اور آپ کو کر رہے ہیں۔ محبت کی ہمارے بزرگوں نے، اور اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، کچھ دینا ہے تو اہل بیت سے محبت کرو۔ ہم اور آپ کیسے محبت کرتے ہیں؟ ایک جگہ پروگرام میں جانا ہوا، کچھ سخت الفاظ منہ سے نکل گئے، لوگ وہیں پر لڑائی کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ آج کل لوگ نشے میں ٹن ہوتے ہیں، نشے میں باقاعدہ شراب پی کر کے لوگ ڈھول بجاتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا ان کی پینٹ کہاں جا رہی اور کہہ کیا رہے ہوتے، منہ میں مسالہ دبائے ہوئے ہیں، پان کھائے ہوئے ہیں، ڈھول پیٹ رہے ہیں اور زبان سے نام حضرت امام حسین کی نکل رہی ہے، یا حسین کا نعرہ لگا رہے نشے میں ٹن ہو کر۔ اتنا کہہ دیا تو لوگ لڑنے پہ اتارے ہو گئے، کہنے لگے مولانا آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کو کیا پتا کہ جب ڈھول پہ ایک طرف مارتے ہیں تو حسین کی آواز نکلتی ہے، دوسری طرف مارتے ہیں تو حسین کی آواز۔
ہم نے کہا یہ آواز آپ ہی کو سنائی دیتی ہے، ہمیں تو سنائی نہیں دیتی صاحب۔ اللہ کے رسول نے اس کو حرام کہا ہے۔ اب کوئی بھی بات تھوڑی دیر کے لیے آپ خود سوچئے کہ وہ تاریخ کون سی ہے۔ کربلا میں امام حسین کے اوپر ظلم ہوا، پورا کنبہ آپ کا شہید کر دیا گیا۔ آج ہمارے یہاں اگر کوئی مر جائے اس تاریخ میں کوئی ڈھول پٹواتا ہے؟ کوئی ماتم کرتا ہے؟ نہیں، کیا کرتا ہے؟ قرآن خوانی کرواتے ہیں، کہتے ہیں ایصال ثواب کر دو، آج کے دن میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ صاحب آپ کس دنیا میں ہیں؟ آپ کے مرحومین کی تاریخ وفات آئے تو قرآن پڑھواؤ، فاتحہ دلواؤ، غریبوں میں صدقہ کرو، اور پیغمبر اسلام کے نوازوں کی شہادت کی تاریخ آ جائے تو تم ڈھول پیٹو، نشے کرو، اور بعد میں کہو کہ ہم حضرت امام حسین سے سچی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا قرآن نے اسی محبت کے لیے ہم سے کہا ہے کہ الا المودۃ فی القربى، اہل بیت سے محبت کرو؟ ایسی محبت آؤ کیسی محبت کی جاتی ہے، کہیں دور لے کر کے نہیں جاؤں گا۔ علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ، جس کو مفتی اعظم عالم کہا جاتا ہے، آپ کے کچھ مریدین تھے مراد آباد، رامپور وغیرہ کی سرزمین پر۔ تو ایک ہوتا ہے نا، کچھ پیر صاحب ایسے ہوتے ہیں جس کے بہت خاص مریدین ہوتے ہیں۔ تو ایک خاص مرید تھا جو بڑی محبت کرتا تھا، ہر جمعے کو آپ سے ملنے آتا تھا۔ تو اس کے دوست نے کہا ہر جمعے کو کہیں چلے جاتے ہو؟ کہا کہ اپنے پیر صاحب سے ملنے جاتا ہوں، سوچتا ہوں نماز جمعہ بھی ان کی ابتدا میں پڑھ دوں گا، دعا بھی لے آتا ہوں ان سے۔ کہنے لگے یار ایسے پیروں کو آج کل ہم نے بہت دیکھا ہے، صرف پیر بنے ہوتے ہیں، باقی ان کے اندر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ میرے پیر صاحب ایسے نہیں ہیں، عالم گھرانے کے ہیں اور خود بھی عالم ہیں، اور مفتی اعظم عالم ان کو کہا جاتا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، کبھی چلنا ہو تو مجھ کو بتانا، میں تمہارے پیر صاحب کی اوقات دکھلا دوں گا۔ ایک سوال میرے پاس ہے، میں سوال کروں گا، تم کو پتہ چل جائے گا پیر صاحب کتنے پانی میں۔ جب مرید کو یہ بات سننے ملی تو اس نے کہا ہفتے بھر تک میں انتظار نہیں کر پاؤں گا، ہفتے بھر تک یہ صدمہ دل کے اوپر میں نہیں لے کر کے جی پاؤں گا۔ اس نے فوراً اس کو پکڑا اور کہا کہ چلو آج ہی چلتے ہیں۔ فوراً بریلی شریف پہنچا۔ حضور مفتی اعظم عالم جہاں بیٹھتے تھے اس کمرے کے 2 دروازے تھے، آج بھی 2 دروازے ہیں، ایک باہر سے اندر جانے کے لیے، ایک اس حجرے سے اندر کمرے کے اندر گھر کے اندر جانے کے لیے۔ وہیں پہ آپ قیام فرماتے تھے، کوئی بھی آتا وہیں پہ سوال و جواب ہوتا۔ تو پیر صاحب نے جب مرید کو دیکھا کہا ابھی تو آئے تو پھر آ گئے۔ کہنے لگا حضور اس کے کچھ سوالات تھے جس کو لے کر کے میں حاضر ہو گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں آدمی کیسے بیٹھتا ہے؟ بند سنور کے بیٹھتا ہے، گرمی ہو رہی تو کپڑے بھی اتار دیتا ہے، ٹوپی بھی اتار کر کے الگ رکھتی۔ تو حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اس کے کچھ سوال ہیں جس کی وجہ سے آنا پڑا۔ تو کہا کیا سوال ہے میاں؟ کہنے لگے آپ یہ بتلائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں اور ان کے نام کیا کیا؟ حضور مفتی اعظم ہند نے جب یہ بات سنی تو ٹوپی سر پہ لگائی اور گھر کے اندر چلے گئے۔ اور ادھر جو مرید آیا تھا ساتھ میں، اس کا جو خرافاتی دوست تھا، اس نے کہا دیکھا پیر صاحب ایک سوال کیا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ گھر کے اندر بھاگ گئے۔ سوال کیا تھا، نام بتاتے چلے جاتے، اب اس کے لیے گھر کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مرید نے کہا بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، سوال کیا تھا نام بتا دیتے پھر چلے جاتے۔ اب اس کے دل میں بھی الگ الگ خیالات آنے لگے۔ اور اس مرید کے دوست نے کہا کہ میں بتلاؤں کیا کرنے گئے ہیں؟ کہا کیا کرنے گئے؟ کہا آپ کتاب دیکھیں گے، اندر جا کر کے کھولیں گے کہ حضور کے بیٹیوں کے نام کیا ہے، پھر تم کو آ کے بتلائیں گے، یہ بھی تم کو بتلا دیتا۔ اور حضور مفتی اعظم ہند جب کمرے سے آئے تو کیا دیکھا؟ چہرے پہ جو داڑھی ہے اس سے پانی کے قطرے پڑ رہے ہیں، سر کے اوپر امامہ شریف ہے، بدن کے اوپر جبہ زیب تن کر لیا، اسلامی لبادے میں ملبوس ہو کر کے، اسلامی شان و شوقت کے ساتھ عطر وغیرہ لگا کر کے اپنی مسند پر آ کر کے براجمان ہو گئے اور کہنے لگے اچھا میاں کیا سوال کیا تھا؟ تو مرید اس سے پہلے بول پڑا حضور آپ سے انہوں نے حضور کے بیٹیوں کے نام پوچھے تھے، آپ بتا دیتے، طرح طرح کے خیالات دل کے اندر آنے لگے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگا کیا بغیر وضو کے حضور کے خاندان کا نام لے لوں؟ اللہ اکبر، اللہ کیا بغیر وضو کے ان کے نام لے لوں؟ میں گیا تھا وضو بنا کر کے آیا ہوں، جبہ سے بے تن کیا ہوں، عطر لگایا ہوں، اب
اب میں حضور کے بیٹیوں کے نام لینے لگا ہوں۔ اے لوگو، اللہ کے رسول نے خود فرمایا میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صدا گونجے گی، اے لوگو اپنی نظر نیچی کر لو۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صدا کیوں گونجے گی؟ تو حضور نے فرمایا اس وقت میری بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہوگی۔ اللہ اکبر، جن کا اتنا احترام میدان محشر میں کیا جائے گا، ہم جیتے جی آج ان کا نام نشے میں لے رہے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ تو میرے عزیز، محبت کرنی ہے تو ویسی محبت کرو جیسے ہمارے بزرگوں نے کی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی قسم کی خطا غلطیاں ہوئی تو اپنی تقدیر کے توسل سے تمام اولاد